السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورۃ النبا انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے قواعد اور غنّے مدات کے بارے میں بھی انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں۔ سورۃ النبا مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے نام سے پہلے میم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ۔ بعض اوقات اس کو آپ ملا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ نے توجہ دینی ہے، بسم اللہ۔ یہاں پر ہا کو آپ نے واضح کرنا ہے، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، رحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی آپ نے ہا کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ ناظرین، میم مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اس طریقے سے آپ نے غنّہ کرنا ہے، ایک الف کی مقدار۔ سین پر الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہ پورا ایک کلمہ ہے، حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر جو مد ہوگی مد متصل کی مد ہوگی، 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار تک اسے کھینچیں گے، تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ واو مدہ، حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یتساءلون، نون پر کیا آ گیا ہے؟ سکون عارضی۔ عارضی سکون اسے کہتے ہیں جو وقف کی صورت میں ہم ساکن میں وٹ کو چینج کرتے ہیں، جیسے یہاں پر زبر ہے، اب اسے وقف کی صورت میں ہم یہاں پر سکون لگا دیں گے تو اسے کہتے ہیں سکون عارضی۔ حروف مدہ یعنی واو مدہ کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، یہاں پر مد عارض ہوگا، وقف کی صورت میں اسے 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتساءلون عَمَّ یتساءلون۔ آئیے دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ عن النبأ العظیم۔ ناظرین، نون کو نون سے ملائیں گے، حمزہ اور الف پر کوئی حرکت نہ ہونے کے باعث نون کو ہم ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے۔ ملانے کی وجہ یہ ہے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید والا ورڈ اپنے پہلے والے ورڈ سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ نون مشدد جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اور غنّے کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر۔ عنین، ضو یا زیر ضی، یا مدہ ہو رہا ہے، وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے، یا مدہ بھی حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد یہاں پر بھی وقف کی صورت میں عارضی سکون آ رہا ہے تو مد عارض ہوگا، 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ ناظرین، یہاں پر یا ساکن، اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے ہیں، یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، اظہار شفوی میں غنہ نہیں کرتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضو بھی حروف مستعلیہ میں سے، ان دونوں کو موٹا پڑھنا ہے۔ حروف مدہ کے بعد سیم جو میں آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں، عارضی سکون آ رہا ہے نون پر، جب ہم وقف کی صورت میں اسے پڑھیں گے تو مختلفون کر دیں گے تو نون پر عارضی سکون آ جائے گا، تو یہاں پر ہم 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون۔ ناظرین الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، وف کی صورت میں یہاں پر مد عارض ہو جائے گا۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ناظرین میم مشدد میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میم مشدد میں غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ثم غنّہ کہتے کسے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں، اور اس کی مقدار ہے ایک الف کے برابر۔ کلا الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، وف کی صورت میں یہاں پر مد عارض ہو جائے گا، اگر وف نہیں کریں گے تو واو مدہ ہوگا۔ ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ ناظرین میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، یاد رکھیے گا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے اظہار شفوی ہوتا ہے، اور یہاں پر غنّہ نہیں کرتے ہیں اظہار شفوی میں۔ ناظرین جیم حروف قلقلہ میں سے ہیں، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں، نج نج قلقلہ میں آواز لوٹتی ہوئی آتی ہے۔ ناظرین را ساکن ہے، اس سے پہلے والے ورڈ پر زبر آ رہا ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے اسے بھی موٹا پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے، وف کی صورت میں یہاں پر الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیتے ہیں، مہادا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ ناظرین ویڈیو ہو سکتی ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے، آپ نے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو سورۃ النبأ آسانی سے پڑھنا آ جائے۔ ناظرین الف سے پہلے با پر زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ الف سے پہلے یہاں پر بھی تا پر زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، اس سے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، وف کی صورت میں اسے الف سے بدل دیں گے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ ناظرین خاء حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، قلقلہ خوب ظاہر ہوگا یہاں پر، لق خلق حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، وخلق نون پر کھڑی حرکات ہے، اس سے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی ورڈ آ جائے تو اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنّہ نہیں کرتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین کا قاعدہ ہوگا، اس سے کھینچنا نہیں ہے، حروف لین کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ سم ٹائم جو ہے بچے اس طرح پڑھتے ہیں نو وجعلنا نومکم، توجہ سے یہ غلط ہوگا، اس طرح اگر آپ پڑھیں گے نومکم یہ صحیح طریقہ ہے، نومکم۔
میم ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی ورڈ آ جائے تو اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ ناظرین، نون لام سے مل رہا ہے، لام پر تشدید ہے، تشدید والا ورڈ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، نل لیلا۔ اور تشدید میں جب بھی آپ پڑھیں تو تھوڑا سا رک کر پڑھیں، جیسے میں نے پڑھا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، نل لیلا، تو اس طریقے سے توجہ دیجیے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یالین ہوگا، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یہاں پر کوئی کھینچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لئی کر دیتے ہیں بچے، یہاں پر توجہ دیں بالکل، لیلا۔ الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ۔ ناظرین، نون مشدد کو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، نون سے مل رہا ہے، نون پر تشدید ہے، تشدید والا حرف پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ نون مشدد میں غنّہ ہوگا، غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ ہوگا، را پر زبر ہو اسے موٹا پڑھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ناظرین، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے، معاشا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ ناظرین، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یالین ہوگا، بغیر کھینچے سے پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واولین ہوگا، یالین اور واولین کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، حروف لین دو ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو واولین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے۔ قاف حروف مصعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جس میں سے با گیا ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، سب عین، یہاں پر غنہ کریں گے، اخفا کا غنہ ہو رہا ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں پر حروف اخفا کا شین آ رہا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 ورڈ میں سے کوئی سا بھی ورڈ آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، جیسے کہ یہاں پر شین آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، سبعًا۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ ناظرین، الف سے پہلے زبر آ رہا الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر آ رہا الف مدہ ہوگا، را پر زبر ہے اسے موٹا پڑھیں گے۔ ناظرین، دو زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ حرف ارملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 ورڈ آ جائیں حرف ارملون کے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، را اور لام میں غنہ نہیں کرتے ہیں، باقی جو 4 ورڈ بچتے ہیں اس میں غنہ کرتے ہیں، جاؤں
الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیں گے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ ناظرین نون ساکن کے بعد زار ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 ورڈ آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، غنہ کرتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ صاد حروف مصعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے۔ را پر کھڑی حرکات ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور را پر کھڑی حرکات آ جائے تو اسے موٹا بھی پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہ ما ان پورا ایک کلمہ ہے، تو یہاں پر جو مد ہو رہی ہے وہ مد متصل کی مد ہو رہی ہے، 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار تک اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین حمزہ پر اور اس کے بعد سا رائے، سا حروف اخفا میں سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تا سا، جیم دال دال، زا سین شین صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا ورڈ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، غنہ کرتے ہیں۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ خو حروف مصعلیہ میں سے ہے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات ہے، ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے۔ ناظرین یہاں پر قلقلہ مشدد ہو رہا ہے، خوب جماؤں کے ساتھ اسے پڑھیں گے، حبًا۔ دو زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون کے 6 ورڈ جو ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حرف یرملون کے 6 ورڈ آ جائے تو 4 ورڈ میں غنہ کرتے ہیں، لام اور را میں غنہ نہیں کرتے ہیں، باقی جو 4 ورڈ بچتے ہیں اس میں غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں پر غنہ کریں گے، حبًا۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیں گے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ ناظرین نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، جن، کھڑی حرکات ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا تو وہ اظہار شفوی تھا، وہ میم ساکن کے بعد آ رہا تھا۔ اظہار جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے 6 ورڈ آ جائے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو حمزہ سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ حروف حلقی کا یہاں پر آ رہا ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیں گے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ ناظرین نون مشدد ہے، اسے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ان۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واولین ہوگا، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ صاد حروف مصعلیہ میں سے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار، اسے بھی کھینچیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے۔ قاف حروف مصعلیہ میں سے، اسے موٹا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ
فتأتون افواجا۔ ناظرین واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واولین ہوگا، اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا کے ورڈ آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا فا ہے، غنہ کریں گے، ینفخو۔ خا حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے، اسے بھی موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ تا، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، کہیں پر بھی آ جائے حمزہ ساکنہ، حمزہ کے اوپر یہ جو دال جیسی علامت ہے اسے کہتے ہیں ساکن۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دیتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا۔ ناظرین الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر یہ جو مد ہے مد متصل کی ہے، 2 ڈھائی یا 3 الف کی مقدار تک اسے کھینچیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے۔ اب الف سے پہلے زبر آج الف مدہ ہوگا، 2 زبر کی تنوین کو وف میں پتہ چل گیا ہوگا آپ لوگ الف سے بدل دیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ ناظرین را پر زبر ہے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ الجبال فَكَانَتْ سَرَابًا۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، ایک ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیں گے تو یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، اس سے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، تو اب یہاں پر پریویس پیج دکھانا تھوڑا سا مشکل ہے، تو اب اس سے ہم یہاں سے اگر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے الجبال۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا۔ نون مشدد ہے، اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، غنّے کی مقدار 1 الف ہے۔ یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اسے بھی غنّہ کریں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد کو، مشدد اسے کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، مشدد حرف۔ را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، را کو باریک پڑھتے ہیں مگر آگے حروف مستعلیہ کا ورڈ آ گیا ہے تو اب را کو موٹا پڑھیں گے۔ مرصاد، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، 2 زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیں گے۔ پھر میں ایک بار بتاتا ہوں، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں مگر را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ کا ورڈ ہو، توجہ سے سنیے گا، حروف مستعلیہ کا ورڈ ہو تو اسے موٹا پڑھتے ہیں، اور حروف مستعلیہ کا ورڈ اسی کلمے میں ہونا بھی ضروری ہے۔ میر، اس کے بعد دیکھیں کیا آ گیا ہے، صاد آ گیا ہے، مرصاد، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کا ورڈ ہے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا۔ ناظرین تو حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو پر 1 الف کی مقدار اسے کھینچیں گے، الف مدہ ہو رہا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ غین حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے، الف پر کھڑی حرکات آ رہی ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ 2 زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیں گے تو یہاں پر الف مدہ ہو جائے گا۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا
لابثین فیہا احقابا. ناظرین کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ ہوگا، اس سے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اس سے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. حروف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اب دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. ایک کلمہ یہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے، تو اب الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. یہاں پر مد دوسری ہوگی، مد منفصل کی مد ہو جائے گی. اس سے بھی سیم 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچیں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ، 2 زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے. قاف حرف مصالیہ میں سے ہے، اسے موٹا پڑھیں گے. لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ناظرین الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. قاف حرف مصالیہ میں سے، اسے موٹا پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، الف سے پہلے زبر الف مدہ. را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، را کو موٹا پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا. حرف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو، واو نون. تو یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 ورڈ آ جائیں تو را اور لام کے علاوہ باقی جو 4 ورڈ بچیں گے اس میں غنہ کریں گے. را اور لام میں غنہ نہیں کرتے ہیں. الف سے پہلے زبر الف مدہ، الف سے پہلے زبر الف مدہ، را پر زبر ہے، اسے موٹا بھی پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ناظرین الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا. 2 زبر کی تنوین کے بعد ادغام کا واو آ رہا ہے حرف یرملون کا، یہاں پر غنہ کریں گے. غنے کی مقدار 1 الف کی برابر ہے. ماؤں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا. غین حرف مصالیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، قاف حرف مصالیہ میں سے موٹا پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ناظرین الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے جزاء، یہ ایک کلمہ ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. یہ مد جو ہوگی مد متصل کی 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار تک آپ نے اسے کھینچنا ہے. 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف یرملون کا واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. غنے کے ساتھ پڑھیں گے جزاء. الف سے پہلے زبر الف مدہ، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. ناظرین واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہوگا، اسے 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. یہاں پر یا پر اور حمزہ پر کھڑی حرکات آ رہی ہے. الف سے پہلے زبر و الف مدہ ہوگا، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا. 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.
ناظرین یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے یا لین ہوگا، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ حروف حلقیچے ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یا لین ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے، یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن۔ ناظرین واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہوگا، یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار اس سے کھینچیں گے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ ناظرین یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے اظہار شفوی ہوگا، تو یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تشدید والے حرف کو ذرا رک کر پڑھتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ ناظرین نون مشدد میں غنہ کرتے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد میں غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ یہ دو تشدید سائن ہے، کسی بھی ورڈ کے اوپر آ جائے تو یہ مشدد والا حرف بن جاتا ہے۔ مشدد حروف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور یہ نون مشدد ہے تو اسے ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ ان قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیں گے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا۔ ناظرین حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار تک اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ حدائق، ناظرین قاف حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ حدائق وأعنابا وكواعب أترابا۔ ناظرین الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے۔ را پر زبر ہو اسے موٹا پڑھتے ہیں، الف سے پہلے یہاں پر را پر زبر آ رہا ہے، ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے، الف مدہ ہو رہا ہے، دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ ناظرین حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، کا
دو زبر کی تنوین کے بعد دال آ رہا ہے، دال حروف اخفا میں سے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 ورڈ آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ 15 ورڈ میں سے یہ ایک ورڈ دال بھی حروف اخفا میں سے ہے۔ سین، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا۔ قاف حروف مصعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ ناظرین یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ دو ورڈ میں غنہ نہیں کرتے ہیں، را اور لام میں، جیسے کہ یہاں پر را آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، را اور لام میں، اور باقی جو 4 ورڈ بچتے ہیں اس میں غنہ کریں گے۔ لغواً، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے الف مدہ، کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، دو زبر کی تنوین کو وف میں الف سے بدل دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حروف مدہ، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یہ حروف مدہ ہیں، اور کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہے، تو ان سب کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ ناظرین الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہ جزاءً، یہ ایک کلمہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، مد متصل کا قاعدہ، یہ جو مد ہو رہی ہے مد متصل کی مد ہو رہی ہے، 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور جب بھی ہجے کریں اس کی زا الف زبر زا تو مد نہ کرا کریں، مد داخل نہیں ہوئی ہے، جب حمزہ کو ہم پڑھیں گے تب مد داخل ہوگی۔ بالفرض بچے اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، زا الف مد زبر زا، مطلب اس کو کھینچ دیتے ہیں، تو یہاں پر ابھی مد داخل نہیں ہوئی ہے۔ زا الف زبر زا پڑھیں، جب حمزہ 2 زبر ان کو پڑھ لیں تب مد داخل ہو جائے گی، مد کو پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے ہجے کی صورت میں۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا یہاں پر بھی، یا، را، میم، میم یہاں پر آ رہا ہے، واو یہاں پر آ رہا تھا، یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین میں 2 زبر نہیں آتے ہیں، 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش، یہ تنوین میں آتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا پھر نون ساکن کے بعد ادغام کے یہ 6 ورڈ آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ را اور لام میں غنہ نہیں کرتے ہیں، باقی جو 4 بچتے ہیں اس میں غنہ کرتے ہیں۔ میں پھر بتا دوں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ناظرین با حروف قلقلہ میں سے، اور یہاں پر قلقلہ مشدد ہو رہا ہے تو یہاں پر جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ربک، ربک، مر، یہاں پر ہم اس طرح پڑھ رہے تھے تشدید کو، مر، را کو موٹا پڑھیں گے اس وجہ سے مر، ربک، یہاں پر زیادہ جم کر پڑھیں گے کیونکہ یہ قلقلہ مشدد میں سے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہاں پر بھی سیم مد متصل کا قاعدہ ہوگا، 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد ح آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 ورڈ آ جائیں تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ آپ ہمیں کمنٹس کریے گا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔
الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن۔ ناظرین اگر یہاں سے پڑھیں گے تو الرحمن کر کے پڑھیں گے، اگر پیچھے سے ملائیں گے تو پھر آپ مررحمان پڑھیں گے۔ تو ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں اس کو، الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ ناظرین را پر زبر ہے، اسے موٹا پڑھیں گے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، یہاں پر کھڑا زبر ہے، یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، را ساکن سے پہلے زبر آ جائے اسے بھی موٹا پڑھتے ہیں، ضاد حروف مصالیہ میں سے اسے بھی موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہوگا، را پر زبر ہو اس سے بھی موٹا پڑھیں گے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، الف سے پہلے زبر الف مدہ، نون ساکن کے بعد ہا آئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کے بعد ہا آئے۔ خا حروف مصالیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے، تو بھی حروف مصالیہ میں سے اسے بھی موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ، ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا۔ ناظرین واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین ہوگا، بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را پر پیش ہے اسے موٹا پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، کھڑی حرکات حروف مدہ کی قائم مقام ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا بھی تھا، حروف مدہ اور کھڑی حرکات سیم ہیں دونوں، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہ والملائکۃ ایک کلمہ ہے تو اسی کلمے میں آ رہا ہے حمزہ، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، دو ڈھائی یا تین الف کی مقدار اس سے کھینچیں گے، والملائکۃ صاد حروف مصالیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں کیا کریں گے آپ ہی بتا دیں، الف سے بدل دیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ناظرین الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، بغیر غننے کے پڑھیں گے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را پر زبر ہے اسے موٹا پڑھیں گے، حروف مصالیہ کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے الف مدہ، صاد حروف مصالیہ میں سے اسے بھی موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔
ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ۔ ناظرین قلقلہ مشدد میں جم کر پڑھتے ہیں، اور وف کی صورت میں تشدید کو ہم باقی رکھیں گے اور اسے ساکن کر دیں گے پیش کو۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو لین ہوگا، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا۔ ناظرین نون ساکن کے بعد شین نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 ورڈ میں سے کوئی سا بھی ورڈ آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 ورڈ میں سے کوئی سا بھی ورڈ آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں پر اخفا ہوگا، غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، شاء یہ ایک کلمہ ہے، اسی کلمے میں آ رہا ہے، مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ خا حروف مصعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور تشدید بھی ہے یہاں پر، تو یہ قلقلہ مشدد ہو رہا ہے، اسے جم کر پڑھیں گے اور یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ رب، رب، را پر زبر ہے، اسے موٹا پڑھیں گے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، دو زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا۔ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا۔ ناظرین نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ان الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، انا ایک کلمہ ہے، انذر دوسرا کلمہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس سے بھی 2، 2.5 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے، اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، اسے موٹا پڑھیں گے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، بغیر غنّے کے پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، الف مدہ، 2 زبر کی تنوین کے بعد قوف آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ قوف حروف اخفا میں سے ہے، قوف حروف مصعلیہ میں سے، اسے موٹا بھی پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، 2 زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ اگر یہاں پر ملا کر پڑھیں گے تو 2 زبر کی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو ادغام کا قاعدہ ہو، قریباً۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ ناظرین واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واولین ہوگا، نون ساکن کے بعد ضا آ رہا ہے، ضا حروف اخفا میں سے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے۔ ضا حروف مصعلیہ میں سے، اسے موٹا پڑھیں گے، را پر پیش ہے، اسے بھی موٹا پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اسے بھی موٹا پڑھیں گے۔ قوف حروف مصعلیہ میں سے، اسے بھی موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا۔ دال حروف قلقلہ میں سے، یہاں پر قلقلہ مشدد ہوگا، ذرا جم کر پڑھیں گے، قدمت، قدمت، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، قوف حروف مصعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے قوف پر پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہوگا، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را پر پیش ہے، اسے موٹا پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر آتا ہے تو پھر اسے باریک پڑھیں گے، یاد رکھیے گا۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یالین بغیر کھینچے پڑھیں گے، لئی، آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے، لئی، لئی، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، نون کے نیچے، یہاں پر یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔
را پر کھڑا زبر ہے، اس سے بھی موٹا پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ ناظرین، اگر آپ کی سانس کہیں پر ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے وقف کرنا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے وَيَقُول کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے کافر تک پڑھا ہے، یہاں سے یہاں تک پڑھا ہے، اس سے پہلے میں نے یہاں سے یہاں تک پڑھا تھا۔ تو طریقہ کار اس کا وقف کرنے کا، اگر ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے یا کم ہے ظاہر ہے، تو پھر ہمیں اس طریقے سے وقف کرنا ہے۔ یدہ لاس والے ورڈ کو دیکھنا ہے، اگر اس کے اوپر زبر زیر، 2 زیر 2 پیش کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو اسے ساکن کر دیں گے۔ 2 زبر کی اگر تنوین آتی ہے تو اسے وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کر اچھے طریقے سے وقف کرنا ہے۔ کسی بھی حوالے سے آپ نے کچھ بھی معلومات لینی ہمیں کمنٹس کریں، ہمارا نمبر بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ تھوڑی سی لمبی ویڈیو تھی، کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتائیے۔